السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے اور ہم کس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا میں چلتے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ کو چھوڑتے ہیں، تھوڑا بھیڑ سے سب سے دور ہو کر کسی ایک مقام پر جا کر بیٹھتے ہیں، تنہا، جہاں کوئی نہ ہو، بالکل خاموشی کا ماحول ہو۔ اس ماحول میں بیٹھ کر چند لمحات کے لیے ہم کھو جاتے ہیں اور آئیے کھو کر ہم سوچتے ہیں۔ چلیے آپ بھی سوچیے اور میں بھی سوچتی ہوں کہ ہمارا رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا مجھے پیدا کرنے کا؟ کیا اللہ نے مجھے اس دنیا کے لیے پیدا کیا کہ میری روزمرہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ صبح اٹھنا، اپنا روزمرہ کا کام کرنا، میری جو روٹین ہے اس پر چلنا۔ اگر اسکول جانے والا بچہ ہے تو اسکول جانا آنا، ہوم ورک کرنا، اینڈ دوست احباب سے ملنا، ملاقات کرنا، جاب کرنا ہے، کوئی ٹیچر ہے، جو بھی ہے ہمارا مقصد، صبح اٹھنا، اپنے کام کاج میں لگنا، مزے کرنا، دوست احباب سے ملنا، انجوائے کرنا، نکاح کرنا، بچے پیدا کرنا، پھر مر جانا، یہ دنیا چھوڑ دینا، یہی میرا مقصد ہے۔ کیا اس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ سوچئے، تھوڑا سا سوچئے، گہرائی میں جائیے کہ کس لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ کیا ہے وہ کلمات جس میں اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ کیا فرما رہا ہے قرآن ہم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ کے معنی کیا بتایا ہے؟ تھوڑا سا اس پر غور کر کے دیکھتے ہیں تو فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر یعبدون، وہ سب ہماری عبادت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے جن و انس، جنات اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ تو تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں؟ ہم دن میں کتنی مرتبہ مطلب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو نکال کر بیٹھتے ہیں؟ چلیے آئیے ہم آج ہمارا قرآن درست کرتے ہیں۔ ارے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے کو تو اسکول جانا ہوتا ہے، میرے تو مجھے جاب ہے، میں ورکنگ وومن ہوں، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، یا سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ چلیے آئیے آج ہم حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خلقت پر، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا ہے، کائنات پر غور کرتے ہیں۔ یہ کیا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے یہ کائنات کو۔ چلیے تھوڑا سا بیٹھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ نہیں یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، مجھے تو ابھی اپنی بیٹی کو تیار کرنی ہے، اس کا ٹیوشن ٹائم ہو رہا ہے، یا اسے ہوم ورک کروانی ہے، یا شوہر آنے والے ہیں، مجھے پکانا ہے، یا آدمی ہو تو اسے باہر جانا ہے، گھر کا سودا لانا ہے، بہرے کیا سب کام ہے، اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم بیٹھے اللہ کے لیے وقت نکالے اور اتنا غور و فکر کرے۔ تو چلے کوئی بات نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، آئیے ہم چلیے نماز کے بارے میں، نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کا تھوڑا سا جانتے ہیں کہ نماز میں ہم جو ثنا پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، آئیے چلیے دیکھتے ہیں۔ ایک نماز کورس آیا ہے، میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں ایک ایز اے فرینڈ، ٹھیک ہے؟ نماز کورس ڈاکٹر دیوا کے اکیڈمی میں نماز کورس لانچ ہوا ہے، نیا کورس۔ تو اس میں ایک استاذہ وریشہ ہے جو نماز کورس کو بہت اچھے سے پڑھاتی ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ کراتی ہے، سکھاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف 7 دن کا کورس ہے۔ تو چلیے ہم سب مل کر جوائن کرتے ہیں اس کورس کو۔ تو اب جواب آتا ہے ہمارا سوال، ہمارا اپنے آپ سے ہی ہے، اور جواب بھی دیکھیے ہمارا اپنا اندر سے۔ ہاں اچھا ماشاء اللہ، تو چلیے آپ بھی آئیے جوائن کریے۔
अम, नहीं यार, 4:30 बजे तो मैं बिज़ी होती हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है? मेरे पास इतना वक़्त ही कहाँ है? मैं अल्लाह के लिए कहाँ से वक़्त निकाल सकती हूँ? मैं तो दुनिया में इस कदर मशगूल हो गई, इस कदर दुनिया की भाग-दौड़ में लग गई हूँ कि मेरे पास तो वक़्त ही नहीं है। शार्प 4:30 को मेरे शौहर के आने का टाइम है, या फिर मेरे बच्चों के ट्यूशन का टाइम है, बच्चों को ट्यूशन को तैयार करना रहता, तो मतलब बच्चों को भेजने का वक़्त है, शौहर के आने पर खाना पकाने का वक़्त है, या हमने किसी के साथ मुआहिदा तय किया तो उसको पास जाने का वक्त है, अगर दावत आ गई तो वो दावत में जाने का वक्त है, लोगों के लिए निकालने के लिए वक्त है। मतलब 4:30 पर हमारे शॉप 4:30 पर कोई ना कोई हर दिन हमारे पास काम आता है। पूरे साल में, पूरे 12 महीनों में, एक महीने में से सिर्फ एक हफ्ता आपसे कहा गया, एक हफ्ते का कोर्स है, सिर्फ 7 दिन की बात है। आइए 7 दिन हम कोर्स करते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, मेरे पास 7 दिन का वक्त कहाँ है? मैं तो इतनी मसरूफ शख्सियत हूँ कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। 7 दिन मैं नहीं निकाल सकती। हाँ, बात तो सही है आपकी, 7 दिन का ही कोर्स है, लेकिन टाइम नहीं है। वो इन 7 दिन तो मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन का टाइम होता। मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि बच्चों को ट्यूशन का टाइम है तो पहले तैयारी कर लूँ, बच्चों को पहले भेज दूँ, बल्कि मैं नहीं जॉइन कर सकती कोर्स। अच्छा चलो, नमाज कोर्स मत जॉइन करो। शाम में 9 बजे इनका तजवीद कोर्स भी होता है उनके उसमें, तो उसको जॉइन कर लेंगे, उसको जॉइन कर लीजिए। मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरे पास तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप भी आइए जॉइन करें 9 बजे। अच्छा 9 बजे? नहीं डियर, मेरे पास 9 बजे तो बच्चे सो जाते हैं, या मैं जॉब से थकी आती हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो नहीं, कुरान का दुरुस्तगी भी तो ज़रूरी है, हमारी कुरान दुरुस्त नहीं है तो क्या फ़ायदा, हमारी नमाज़ दुरुस्त नहीं है, अगर हम तजवीद नहीं सीखेंगे तो हम अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएँगे? मरने के बाद अल्लाह के पास जाएँगे, हाज़िर होंगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे? तो उसके लिए हमें कुरान दुरुस्त करना है ना, आइए 2 बजे की क्लास जॉइन करते हैं हम। हाँ डियर, बात तो सही है, कुरान सही करना ज़रूरी है, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे हम? सही बात है, मगर नहीं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ देखती हूँ, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मैं पक्की कोशिश करूँगी। अगला महीना आ गया, 1 महीना नहीं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर आपसे सवाल किया गया, आइए अब तजवीज़ कोर्स का नया कोर्स शुरू हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप जॉइन करिए। नहीं डियर, मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं हर मुमकिन कोशिश कर ली, किसी भी तरह में जॉइन करने की कोशिश करी, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं किस लिए टाइम नहीं है? कोर्स जॉइन करने के लिए? नहीं, नहीं, अल्लाह के लिए वक़्त नहीं है। वक़्त है तो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वक़्त है, वक़्त है तो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए वक़्त है। चलो कैसे-तैसे ढकलते हुए, पुश करते हुए कैसे-तैसे एडमिशन ले लिया है। तजवीद कोर्स 9 बजे। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका COQR भी होता है, जिसमें आपका कुरान रेसिटेशन को करेक्शन किया जाता है, तो वो सुबह 11:30 बजे होता है, वो जॉइन कर लो। अम्मा मेरे से इतना नहीं होता, मैं सिर्फ एक टाइम दे सकती हूँ, मैं सिर्फ एक 9 बजे आऊंगी, मैं मुझसे नहीं होगा दो दो टाइम, मैं बहुत बिजी लेडी हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ, मैं बहुत बड़ी दुनिया की शख्सियत हूँ, मेरे पास इतना काम है, दुनिया के लिए इतना वक्त है कि मैं दीन के लिए इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा दो दो टाइम देना टाइम, मैं तो कोई एक टाइम पढ़ूंगी, बस मेरे लिए इतना काफी है। अगर आपसे मौलिमात आपको वक्त देने तैयार है, कह रहे हैं कि हम लोग आपको सुबह फजर में भी लेंगे क्लास, आप लोग फजर ज्वाइन करेंगे? नहीं नहीं, फजर में मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चों के जाने का टाइम, मेरे सोने का टाइम, मेरा फुलां टाइम, मेरा फुलां टाइम। बहरे कैफ, ये कहने का मकसद मेरा ये है कि हमारे पास इतना बिजी, मतलब हम इतने मसरूफ है दुनिया में, इतने मसरूफ है हमारी जिंदगी में कि हमारे पास अल्लाह के लिए निकालने का वक्त ही नहीं है। चलो वहां भी ज्वाइन हो गए, तो आपको कहा गया कि प्रैक्टिस करके आइए, पढ़ कर आइए, याद कर कर आइए, जैसे कुरान याद करने के लिए, कुरान के मैं कहती हूँ बच्चों से हर दिन 5-5 आयतों का हिफ्ज करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करके आइए। अगले दिन बच्चा सबक सुनाने आता है, तो जब पूछा जाता है कि क्या आपने प्रैक्टिस किया? नहीं उस्ताज़ा, हमें तो टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस करने का। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम दुनिया में मसरूफ थे। हमारी दुनिया की भाग-दौड़ इतनी लगी है, हमारे पास दुनिया के लिए इतना वक़्त है कि हमारे कुरान कलाम पाक को खोल कर उसको प्रैक्टिस करने का वक़्त नहीं मिला हमें। मतलब हमारे पास पूरे 24 घंटे में एक 5 मिनट अल्लाह के लिए नहीं है, हम अल्लाह के लिए वक़्त ही निकाल सकते। तभी तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ہی جو ہم دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے ہمارے پاس پورا وقت ہے، اتنا وقت نہیں ہے، اگر دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے کہا گیا تو نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آزمائے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جب دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، جو مجھے یہ بات کہتے ہیں بچے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملا پریکٹس کرنے کے لیے، تو یہ آیت یاد کر لیجیے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، پریکٹس کے لیے وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں. اگر 1 گھنٹہ نکال بھی لیں گے تو بڑا کمال کر لیا ہم نے. 23 گھنٹے ہمارے پاس باقی ہے، پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں ہم. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہم تو آخرت کو بھول ہی گئے. ہم بھول گئے. اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں چیز بتائی جا رہی ہے، جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، دوزخ سے بچنے کے اعمال ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہمیں جنت کا راستہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے ہیں، دنیا کی کام کاج ہے، گھڑی ہمارے سامنے ہے، وقت نہیں میں نہیں نکال سکتی، نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. یہ دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا ہماری جنت ہے، یہ دنیا ہماری دوزخ ہے. جب مشکل آتی ہے تو سمجھتے ہیں دوزخ ہے. مشکلات میں پریشان ہوتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. اگر کہتے ہیں ابھی کوئی سن رہا تو کہہ رہا ہوگا کہ میں تو یاد کرتی ہوں. ایسا یاد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے لیے وقت نکالنا، اس کے بعد جو مصیبتیں اور مشکلات آتی ہے ان مشکلات کا سامنا کرنا، صبر کرنا، پھر بھی اللہ کے لیے وقت نکالنا، پھر بھی اللہ کی راہ میں چلنا، یہ ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، یہ ہوتا ہے اللہ کو پکارنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے وقت نکالنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا. کہ تم پر طوفان برس رہا ہے، تمہاری حالات اتنے خراب ہیں، مشکل میں تم پڑے ہیں، تمہاری یہ عالم ہے کہ تمہارے لیے مطلب اپنے آپ کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، تم نہیں پہچان پاتے، ہم نہیں پہچان پاتے، آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. تب بھی اللہ کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے، تب بھی دین کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو میرے ناظرین سامعین جو بھی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ہمارا اصلی وقت اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرے، اللہ کے لیے جینے کی کوشش کرے، اللہ کے لیے مرنے کی کوشش کرے. ہمارا یہ زندگی کے 24 لے لے، 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس. ان 24 گھنٹوں میں سے سوچئے تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھے ہیں بھی، سوچئے کہ ہمارا کتنا وقت اللہ کے لیے نکل رہا ہے اور کتنا وقت اس دنیا کے لیے نکل رہا ہے. کتنے 24 گھنٹے میں سے کیا 12 گھنٹے ہم دین کے لیے دے رہے ہیں اور 12 گھنٹے دنیا کے لیے. ان 12 گھنٹوں میں سے جو دنیاوی گھنٹے ہیں، وہ دنیاوی گھنٹے میں سونے کا بھی وقت نہیں ملا رہی ہوں. سونے کا وقت ٹھیک ہے، یہ دنیا وہ نہیں بلکہ دینی گھنٹوں میں اللہ کے لیے جو 12 گھنٹے نکالے، ان گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے سو جائیے. ٹھیک ہے، 5 گھنٹے سونے کے بعد بھی 7 گھنٹے آپ کے پاس بچے ہیں. تو کیا وہ 7 گھنٹے ہم اللہ کے لیے نکال رہے ہیں؟ 7 منٹ نکالنے ہمارے لیے دشوار ہے. اللہ اکبر، کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنے ہم خراب ہو چکے ہیں، کیسے ہم دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں. جو دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن للمؤمنین وہ جنت للکافرین. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. پھر کیوں ہم اس دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہیں؟ جو دنیا فانی ہے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے، جو دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. ایک دن ہمیں ہمارے رب کے آگے حاضر ہو کر ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو پھر ہم آج کیوں اس دنیا میں کھوئے بیٹھے ہیں؟ کیوں اس دنیا کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیوں سمجھ بیٹھے کہ ہم دنیا ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟
تو امید کرتی ہوں آپ کے دل تک میری آواز پہنچی ہے اگر، تو آج سے نہیں، ابھی سے انشاءاللہ تعالی یہ ارادہ کر لے، مضبوط ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے، مریں گے تو اللہ کے لیے، زندگی گزاریں گے تو اللہ کے لیے، تو آج سے ہمارا وقت نکلے گا تو اللہ کے لیے، ہم ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے لیے وقت نکالیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ ہمارا اگر دنیا میں اتنا وقت جا رہا ہے تو اس سے زیادہ وقت اللہ کے لیے ہم نکالیں گے۔ آج سے ہم دیکھیں گے ہماری نمازیں کتنی درست ہوئی نہیں، آج سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا قرآن کتنا درست ہے، ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم وقت نکالیں گے، اور ہمارے کورس تجوید میں، نہ میں یہ نہیں دعوت دے رہی کہ ہمارے ہی اکیڈمی میں آؤ، جہاں جہاں آپ کو تجوید سکھائی جا رہی وہاں جائیے، جڑیے، تجوید کی اصلاح کریے، قرآن صحیح کریے، بنیادی فاؤنڈیشن مضبوط کریے، دینیات سیکھیے اور آگے بڑھائیے، نماز کورس جوائن کریے، ہمارا نہیں، جہاں کہیں بھی پڑھایا جا رہا وہاں جائیے، سیکھیے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیے اور اللہ کے لیے جینے اور مرنے والا بنائیے۔ امید ہے میری بات آپ تک صحیح پیغام لے کر آئی ہے، اور کچھ میرے کہنے میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی میں معافی بھی مانگوں گی، لیکن میں امید کرتی ہوں میرا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جب جب عمل کریں گے اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے نہیں، ابھی سے ہم اس بات پر وعدہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے لیے جئیں گے اور اللہ کے لیے مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔